مسیح خداوند کے زندگی بخش جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام مبشر کاشف اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے یونا نبی کے بارے میں سیکھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے یونا کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 5ویں آیت سے ہم خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سائے میں بیٹھ رہا کہ دیکھے شہر کا کیا حال ہوتا ہے۔ تب خداوند خدا نے کدو کی بیل اگائی اور اسے یونا کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پر سایہ ہو، اور وہ تکلیف سے بچے، اور یونا اس بیل کے سبب سے نہایت خوش ہوا۔ لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی، اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی، اور آفتاب کی گرمی نے یونا کے سر میں اثر کیا، اور وہ بے تاب ہو گیا اور موت کا آرزو مند ہو کر کہنے لگا کہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ اور خدا نے یونا سے فرمایا کہ تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے۔ اس نے کہا، میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مویشی ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یونا کے بارے میں ہم نے بہت بار اس کتاب کو پڑھا اور ہم نے بہت بار اس پر غور کیا، لیکن یہ کتاب ہمیں جو ہے یہ سکھاتی ہے، بیسیکلی یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے ہی لکھی گئی ہے۔ اب خدا نے جب یونا سے کہا کہ تو جا اور نینوا کے خلاف تو منادی کر، تو سب سے پہلے وہ انکار کرتا ہے اور وہاں پر جانے سے باز آتا ہے کہ میں وہاں پر نہیں جاؤں گا، اور خدا کو انکار کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں دیکھنے اور سیکھنے کو یہاں پر ملتی ہے کہ وہ خدا کو انکار کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، جو بات سب سے پہلی سیکھنے کی یہ ہے کہ اگر خدا نے ہمیں کسی کام کے لیے مقرر کیا ہے، اگر ہمیں خدا نے کسی کام کے لیے مخصوص کیا ہے، اگر کوئی ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، تو وہ کام ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، چاہے وہ ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند، لیکن وہ ہمیں کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر یونا ہمیں ناراض دکھائی دیتا ہے، اور وہ خدا کی مرضی کے خلاف جاتا ہے، اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جائے جہاں خدا اسے بھیجنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں ایک شہر کا ذکر ملتا ہے، اور وہ شہر جو ہے وہ نینوا ہے، اور نینوا جو تھا وہ اسور کا دارالخلافہ اور دارالحکومت تھا، بہت بڑا شہر تھا، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس شہر میں تقریباً 3 دن اگر مسافت کی جائے تو پھر وہ شہر کا رقبہ کور کیا جا سکتا ہے۔ شہر بہت بڑا تھا، اور میرے عزیزو، یونا جو تھا وہ ان لوگوں سے نفرت کرتا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ بچ پائیں۔ اور جب خدا نے اسے کہا کہ تو نینوا جا اور جا کر وہاں پر تو ان کے خلاف منادی کر، تو وہ انکار کرتا ہے اور وہ نہیں جانا چاہتا۔ اگر ہم شروع ہی سے دیکھیں تو وہ بار بار انکار کرتا ہے اور وہ وہاں پر نہیں جانا چاہتا، اور وہ خدا اسے کہتا ہے کہ تو نینوا جا، لیکن وہ اس کے بالکل اپوزٹ سائیڈ، مخالف سائیڈ، جو ترسیس کا ایریا ہے اس کی طرف بھاگتا ہے، جو کہ بہت دور ہے اس کے علاقے سے۔ سو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی بھی نینوا نہ جائے اور ان کے خلاف جا کے منادی نہ کرے، کہیں وہ بچ نہ جائے۔ سو وہ ترسیس کی طرف بھاگتا ہے، لیکن میرے عزیزو، وہاں پر بھی خدا ایک طوفان کو بھیجتا ہے، طوفان برپا کرتا ہے جس جہاز میں وہ سویا ہوتا ہے۔ سو وہاں پر بھی اسے خدا وہاں سے بھی اس کو واپس لے آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے تو پھر انسان جو مرضی کر لے، خدا کی مرضی غالب آتی ہے، خدا کی مرضی اول ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا جب اسے مچھلی کے پیٹ میں بھیجتا ہے تو مچھلی کے پیٹ سے پھر وہ نینوا کی طرف ہی جاتا ہے لے کر،
تو جب وہ نینوا پہنچتا ہے تو وہاں پر جا کر چونکہ اس کا پہلے ہی دل نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ ان لوگوں کی ہلاکت ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ مر جائیں، وہ لوگ تباہ ہو جائیں، وہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ بچیں۔ میرے عزیزو، جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر میں نے بتایا کہ وہاں پر پورے علاقے کی جو مسافت تھی وہ 3 دن کی تھی، تب جا کر وہ ایریا کور ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ ایک ہی دن کی مسافت کرتا اور توبہ کی منادی کرتا، اور توبہ کی منادی نہیں کرتا بلکہ ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ بات ان کو بتاتا ہے کہ یہ جو نینوا ہے یہ 40 دن بعد تباہ ہو جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، ایک دن کی مسافت کی منادی سے ہی وہ لوگ، بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ خدا کے کلام کو اور اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ واقعی ہماری جو بدی ہے وہ بڑھ چکی ہے اور خدا ہمیں تباہ کرنے کو ہے، وہ یونا کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے اس تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ اعلانیہ طور پر یہ کہتا ہے کہ سب لوگ توبہ کریں اور ہر ایک جو شخص ہے وہ ٹاٹ اوڑے اور جانور تک کوئی کچھ چیز نہ کھائے، اور یہاں تک وہ اپنے آپ کو گراتے اور خاکسار ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ دیکھنے کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ابھی تک ان کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ وہ لوگ تباہ ہو جائیں گے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ لکھا ہے کہ شاید خدا رحم کرے۔ وہ آگے کلام میں لکھا ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم پر، ہمارے یہ سب کچھ کرنے سے، روزہ رکھنے سے، خاک پر بیٹھنے سے اور اپنے آپ پر ٹاٹ اوڑھنے سے خدا ہم پر شاید کیا کرے، رحم کرے۔ لیکن وہ شاید کی بنیاد پر بھی اس خدا پر ایمان لاتے اور اس کے آگے گریہ زاری کرتے اور توبہ کرتے۔ وہ لوگ جو خدا کی قوم کے خلاف تھے وہ ان کے خدا کے سامنے جھکتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور واقعی میں خدا ان پر رحم کرتا ہے۔ تو یہاں پر میرے عزیزو وہ بات صادق آتی ہے جو خدا کے بارے میں لکھی ہوئی کہ خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ میرے عزیزو، یونا جو تھا وہ پہلے دن سے ہی ناراض تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ نینوا کے لوگ جو ہیں وہ توبہ کریں اور وہ بچ جائیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ایک پہاڑی پر جا کر چھپر ڈال کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ ان کا انجام دیکھ سکے، کیونکہ وہ شروع سے ان کی ہلاکت ہی چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ تباہ ہو جائیں، یہ برباد ہو جائے اور ان کا کچھ بھی باقی نہ رہے، تاکہ جو خدا کا فضل، خدا کی رحمت وہ ان تک پہنچے۔ خدا یہاں پر بڑے ہی انٹرسٹنگ طریقے سے اپنے اس خادم کو، اپنے نبی کو یہ سکھاتے ہیں۔ وہ کدو کی بیل کو اگاتے اور اس پر چھاؤں کرتے ہیں، تو دوسرے ہی دن جب وہ ہوتا ہے وہ جو ہوتی ہے بیل ہے وہ سوکھ جاتی ہے اور وہ پھر سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات جو اور میرے نزدیک سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا ہمیں کچھ اچھا دیتا ہے تب تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہم سے خدا کو چھین لیتا ہے، جب ہم سے خدا کچھ واپس لے لیتا ہے تو ہم بڑا ناراض ہوتے ہیں، بڑا غصہ کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جب کدو کی بیل کو واپس خدا نے لے لیا، کیڑے نے کاٹ لیا اور وہ بیل سوکھ گئی، تو وہ پھر سے بہت ناراض ہوا، اور خدا کہتا ہے کہ تو اتنا ناراض ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں اتنا ناراض ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں۔ میرے عزیزو، وہ خدا سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ خدا جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، اور وہ بتاتا بھی ہے کہ میں نے تجھ سے، جب تو نے مجھے کہا تھا، جب بھیجا تھا تو میں نے تب ہی نہیں کہا تھا کہ تو بڑا رحیم ہے اور بہت قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ میرے عزیزو، وہ اس طرح سے خدا کی ان صفات پر بھی کیا کرتا ہے، کوسچن مارک لگاتا ہے کہ یہ تیری صفت ہے، مجھے پتا تھا کہ تو رحم کرے گا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر دیکھیں تو کیا یونا پر خدا نے رحم نہیں کیا تھا؟ جب وہ طوفان سے خدا اس کو بچا کر مچھلی کے پیٹ میں محفوظ کر لیتا ہے اور اس کی جان کو ہلاک نہیں ہونے دیتا، اور اگر دیکھیں ہم دوسرے باب میں تو وہ یہ بتاتا ہے، یہ وہ دعا کرتا ہے کہ واقعی تو نے مجھے سمندر کی لہروں سے، جب اس کی بیل بوٹیاں مجھے چمٹ رہی تھی تو نے مجھے محفوظ رکھا، میری جان کو بچایا۔ وہ جان گیا تھا کہ خدا مجھے بچانا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا یہ رویہ، اس کا یہ ایٹیٹیوڈ جو دوسروں کے بارے میں تھا، یہ نہایت ہی تھا، یہ ایسا اچھا رویہ نہیں تھا دوسروں کے لیے۔ وہ جو خدا کی ان صفات پر کوسچن مارک کرتا ہے، ان صفات پر جو وہ الزام لگاتا ہے کہ خداوند میں جانتا تھا کہ تو رحم کرے گا اور تو نے ان پر رحم کیا ہے، اس وجہ سے ناراض ہوتا ہے۔
تو خدا نے اس پر بھی تو رحم کیا تھا، اسی صفت کی وجہ سے بھی تو وہ سیف ہوا تھا، بچا تھا۔ میرے عزیزو، یہ بات بہت ہی ہمارے لیے ایک لیسن فل ہے، سبق امیز بات ہے کہ ہم جو خدا ہم پر رحم کرتا ہے، ہم اس کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو تو ہم اس کی تو تعریف کرتے ہیں کہ خداوند آپ کا شکر ہو کہ آپ نے مجھ پر رحم کیا، مجھے اس طرح سے بچایا۔ لیکن جب دوسروں کی باری آتی ہے تو پھر ہم خود غرض کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر ہم دوسروں کے لیے خدا کے رحم کو کیوں قبول نہیں کر پاتے؟ کیا خدا ہم پر ہی رحم کرتا ہے؟ وہ تو پوری کائنات کو بچانا چاہتا ہے، وہ تو پوری دنیا کو چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ میرے عزیزو، وہ جو تھے وہ خدا کو دوسری قوموں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے یونا چاہتا ہے کہ نینوا کے لوگ، جو کہ اسور کا دارالخلافہ تھا، دارالحکومت تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ سب سے بڑا شہر جو ہے یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اور یہ بڑی طاقت جو اسرائیل کے خلاف اٹھ سکتی ہے یہ تباہ ہو جائے۔ میرے عزیزو، ہمیں آج کے دور میں بھی ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا، ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے، چاہے وہ دوسرے مذہب سے ہوں، چاہے وہ دوسری قوم سے ہوں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں ان کے لیے سچے دل سے، صدقے دل سے دعا کرنی ہے کہ وہ خدا کے رحم کے نیچے آئیں، کہ وہ خدا کو قبول کریں، وہ خدا کے لوگ بنیں۔ تبھی تو لکھا ہے کہ تیری بادشاہی آئے، ہم دعائے ربانی میں کہتے ہیں، تبھی تو اس کی بادشاہی قائم ہوگی، جب ہم لوگوں کے لیے، دوسری روحوں کو بچانے کے لیے کام کریں گے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور جو بات بڑی سیکھنے کی ملتی ہے کہ اگر کوئی دوسرا پریچر ہو، کوئی دوسرا خادم ہو، اور اس کے وسیلہ سے کوئی روح بچے، تو وہ بہت خوشی کرتا اور وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ میرے وسیلہ سے ایک روح بچی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں یونا کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ویسا نظر نہیں آتا۔ اس کے وسیلہ سے لکھا ہے یہاں پر 1,20,000 ایسے لوگ تھے جو بچے تھے، لکھا ہے کہ جو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں فرق نہیں جانتے، ایسے بچے جو بالکل انجان، اور کتنی بڑی اس شہر کی تعداد ہوگی جہاں پر 1,20,000 صرف بچے تھے۔ وہ اتنی بڑی اپنی اچیومنٹ سے خوش نہیں ہوتا، وہ اپنی اتنی بڑی اچیومنٹ سے کہ میری وجہ سے روحیں بچی ہیں، بلکہ وہ اپنا رف ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، اور یونا کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ بچیں، اور میں جانتا تھا خداوند کہ تو ان پر رحم کرے گا، اور وہ اپنی اس بات کو آگے رکھتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا جب اسے سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کدو کی بیل کے لیے اتنا، جسے نہ تو نے اگایا، نہ اس پر تو نے محنت کی، اور اس کے لیے تو مجھ سے اتنا ناراض ہے، غصہ ہے، تو میں اتنے لوگوں کو جو میری ہی مخلوق ہیں ان کو کیسے تباہ کر سکتا تھا؟ خداوند کا میرے عزیزو یہاں پر رحم، بڑا فضل، بڑا ترس نظر آتا ہے، اور نینوا کے لوگوں کی جو ہے یہاں پر توبہ اور ان کی جو روزہ کی حالت ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سچے دل سے جو تھی، خدا اس کو قبول کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا رویہ یونا کی طرح نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں اپنا رویہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پوزیٹیو رکھنا ہے، تاکہ بہت سارے لوگ خداوند میں آ سکیں، اور خداوند ہمارے وسیلہ سے بہت سے لوگ بچ سکیں گناہ سے، اور خداوند کی طرف آ سکیں، تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں، بلکہ ان کی نوبت جو ہے وہ توبہ تک پہنچے، اور وہ مسیح کو قبول کریں اور خداوند میں آئیں، تاکہ لکھا جیسے ہم دعائے ربانی میں کہتے ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ اس کی بادشاہت آئے، تو اس کی بادشاہت ایسے ہی قائم ہوگی جب ہر ایک جان اس کا اقرار کرے گی اور ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، تب ہی میرے عزیزو اس کی بادشاہت آئے گی۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔